اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصبة قاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العلي العظيم. الله فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. الله على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأن راحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جداي تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة.
يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يوما فقلت عليك السلام يا ولدي ويقرة عيني وسمرات فؤادي فقال لي يوما إني أشم عندك راحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فضل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك روحة طيبة كأن روحها طيب ابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع يديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده يمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليه وأسلم عنهم رجزا وتحرهم تتحيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض منحية ولا قمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعاذ رسالهم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي الأعلى يكرمك السلام محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله الذي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض منحية ولا قمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أنزل القلم معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي ابن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلسين هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا
في محفل محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزل إليهم رحمة وحفت بملائكته واستغفرت لهم إلى تفرقوا فقال عندهم أن لا يفضنا وفاز الشيعة رب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر قبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين فيه محمول أفرج له حما ولا مقمول كشف له غما ولا طالب حاجة له وغزل له حاجة فقال عيدهم لا يفزنا وسعدنا وكذلك الشيعة نفاس وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة الله عابد سا جگردار نہ دیکھا نہ سنا عابد سا جگردار نہ دیکھا نہ سنا اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا اسلام کو جو صحت کامل بخشے اسلام کو جو صحت کامل بخشے ایسا کوئی بیمار نہ دیکھا نہ سنا عابد سا جگردار اور محمد والے محمد صلی اللہ بار دیگر نعرہ صلی
جب کوئی تیرے ستم سینے پکھاتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم سینے پکھاتے ہیں حسین، دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے ہیں حسین، دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ہے، وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ظلم کرتے ہیں نہیں اور بھول جاتے ہیں حسین، تعزیت کی جائے اس موقع پہ یاد تغنیت تعزیت کی جائے اس موقع پہ یاد تغنیت حضرت قاسم کو اب دولہا بناتے ہیں حسین، ہو کرم یا شاہ مردان المدد یا فاطمہ، ہو کرم یا شاہ مردان المدد یا فاطمہ، حضرت عباس کی لاشیں پا جاتے ہیں حسین، بولی زینب جاؤ بچوں شاہ کی نصرت کرو، بولی زینب جاؤ بچوں
شاہ کی نصرت کرو لاشے اکبر کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں حسین صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو لاشے حضرت علی اصغر جو لاتے ہیں حسین یا الہی خیر کی جو مر نہ جائیں بیویاں یا الہی خیر کی جو مر نہ جائیں بیویاں آخری رخصت کو اب خیمے میں آتے ہیں حسین ہے تمنا کاش آئے یہ صدا یوم نشور ہے تمنا کاش آئے یہ صدا یوم نشور چل تجھے عنبر سرے محشر بلاتے ہیں حسین جب کوئی تیرے ستم بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه
نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فرضيت لكم الإسلام دينا صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص جو بھی دامِ درہم سخن جس طریقے سے بھی عزائے حسین میں شرکت کر رہے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے سال فرما دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ وسلم گفتگو جو چل رہی ہے وہ یہ کہ 72 دن کے بعد کربلا کا جو وقوع ہوا وہ کیوں ہوا ہے، کیا بات ہے ایسی، اور اس کی تمام چیزیں خطبہ غدیر میں پائی جاتی ہیں۔ یہ خطبہ وہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ رسول نے سمندر کو کوزے میں اتار دیا ہے، بعثت کے بعد سے جو فضائل کمالات مولا کائنات ہیں، جو پرکندہ تھے، جو جدا جدا تھے، جو الگ الگ تھے، اس کو رسول نے 1,20,000 کے مجمع میں باقاعدہ بیان کیا اور اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ یہ کون ہے، آخر کیا ہے یہ، اور یہ ساری چیزیں جو شروع کی ہیں رسول اکرم نے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کی ہیں۔ یعنی اللہ رسول ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی کام کا آغاز کرو تو اللہ کی حمد و ثنا سے ہی کرو۔ یعنی آپ جو جتنے بھی خطیب آ کے دیکھتے ہیں، آپ منبر پہ آتے ہیں اور الحمدللہ خطبہ پڑھتے ہیں، وہ سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ جس کو رسول نے بیان کیا اور کہا کہ اب یہاں پہ ایک چیز روک کر کے تھوڑا سا وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر اپنی بات رکھوں کہ جو صورتحال ہے، بہرحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں کی گرمی کتنی ہوتی ہے، عرب ممالک کی گرمی اپنی جگہ کے اوپر ہے،
اور ایسی جگہ کہ جہاں کے اوپر کوئی پیڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، اچھا جو درخت ہیں 2 عدد تو وہ بھی سوکھے ہوئے ہیں، اور جو سوکھے درخت ہیں اس کا استعمال خود رسول نے کر لیا اپنا ٹینٹ لگا کر کے، مولا کائنات کا ٹینٹ لگا کر کے۔ آپ سوچیں 1,20,000 کا مجمع جو کہاں کھڑا ہے؟ دھوپ میں کھڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولی کے معنی دوست کے ہیں، ایک سوال ہے یہاں پہ کہ اگر ولی کے معنی دوست کے ہیں تو یہ کون سی دوستی ہے جو رسول اتنی گرمی میں نبھا رہے ہیں؟ بھائی یہ تو کہیں بھی کہہ سکتے تھے، مکے میں کہہ دیتے، مکے سے چلتے چلتے کہہ دیتے، چھاں میں کہہ دیتے۔ یہ مثلا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دوست کے لیے جو ہے اتنی زیادہ زحمتیں، اتنی مشقتیں، 3 دن تک روک لیا دوستی کے لیے، ہے نا، 3 دن تک روکا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بہت اہم کام ہے، کوئی امپورٹنٹ کام ہے، اور ایسا امپورٹنٹ کام ہے کہ چاہے گرمی ہو، چاہے آفت ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں اس قول کو سننا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، اور نہ ہی جاننا ہے لیکن جو اللہ نے سچویشن حالت بنائی ہے وہ ایسی ہی تھی کہ 3 دن کے بعد جب لوگ پہنچے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بتانا پڑا کہ بھیا پوچھو نہیں، 3 دن تک رسول نے ہم کو ایسے جگہ روک رکھا تھا جہاں گرمی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ کیوں روکا؟ کہ صرف خالی اس لیے کہ من کنتم مولا ہو فعلی مولا۔ محمد و علی محمد صلوات۔ رسول نے خطبہ دینے سے پہلے باقاعدہ چاروں سمت باقاعدہ معائنہ کیا، چونکہ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ بیچ میں جو ہے رسول ہیں اور جو پامال ہیں اس کا کیا نام ہے ممبر بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر رسول کھڑے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف سے مجمع ہے، بیچ میں رسول ہیں، اور وہ بھی اونچائی کے اوپر ہیں، نیچے نہیں، اونچا۔ اب سوچیں کہ جتنے بھی، اب وہ تو نہیں لکھا کہ کتنے جو ہے اس کے اندر وہ اماری لگی ہوئی ہیں اور کتنے جو ہے پامال شتر لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ ایسا تھا کہ ہر آدمی دیکھ رہا تھا، ہر آدمی دیکھ رہا تھا۔ تو رسول نے چاروں سمت باقاعدہ پوچھا ان سے کہ کیا تم ہماری آواز سن رہے ہو؟ 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 چاروں سمت جو ہے وہ رسول نے باقاعدہ پوچھا، ایسا نہیں جب بھی ہم شروع ہو گئے آ کر کے، ہم شروع ہو گئے، اچھا ہم اس لیے شروع ہو گئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس وقت تو یہ سسٹم تو تھا نہیں۔ 1,20,000 میں ایک آدمی بولنا، اگر اس کو ہٹا لیجئے، شاید وہاں کوئی بیٹھا ہو تو ہو سکتا ہے وہ میری آواز نہ سن سکے کہ مولانا صاحب کیا کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو قدرت طاقت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنا ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے، یہ میڈیم بنا ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں بیٹھے ہوں آپ آسانی سن رہے ہیں۔ تو یہ نبی باقاعدہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سب تک کہاں پہنچ رہی ہے، آپ پہنچ رہی ہے ادھر، چاروں سمت باقاعدہ پوچھ لیا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ بہت مزیدار چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پروردگار نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم گھر بناؤ، ہمارا بیت اللہ بناؤ، گھر بن گیا گھر، باپ نے اور بیٹے نے مل کر کے گھر بنا دیا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہترین گھر تیار ہو گیا۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ابراہیم آواز دو، حج کرنے کے لیے آئے، ہے نہیں؟ ابراہیم کہہ رہے پروردگار بھیا تو نے کہا تھا گھر بنانے کو، میں نے بنا دیا، اب میری اتنی کہاں قدرت ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز لگائیں اور سب لوگ حج میں آئیں؟ کہا ابراہیم تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہے نا، تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تمہیں خالی صدا نکالنی ہے، تمہیں صرف بولنا ہے آؤ حج کے لیے، باقی تمہاری جو آواز ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گی، اور جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے وہ سب تمہاری ہی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اگر تمہاری بات نہ سنی ہوتی تو لبیک کہنا بے فائدہ تھا، سن کر کے ہی آدمی لبیک کہتا ہے، بغیر سنے لبیک نہیں کہا جاتا۔ اس روایت پر محمد و آل محمد۔
ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نسلوں میں سلبوں میں تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے, سلبوں میں پہنچا دیں گے آواز کو. اب آپ سوچیں جب ابراہیم کو اللہ اتنا مرتبہ دے سکتا ہے تو جو فخر ابراہیم ہو, ہے جو فخر ابراہیم, جو سردار الانبیاء ہو, جو خاتم النبیین ہو, اس کے لیے اللہ کتنا زیادہ چیزوں کو سراہے گا. اور پھر جب مسئلہ ولایت کا ہو تو پھر یہ جو بات ہے ہر ایک کے کان میں پہنچے گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ ہم نے نہیں سنا یا ہم نے نہیں دیکھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو جو خطبہ شروع کیا ہے رسول نے وہ حمد الہی سے شروع کیا. الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجل فی سلطان وعظم فی ارکان. اللہ اکبر. خود اس کے اندر بڑے جو مراتب رکھے ہیں. میں نے کیا نام ہے قاسم بھائی کے مجلس میں کہا تھا کہ معصوم جب کسی کلام کو کرتا ہے تو حکمت آمیز ہوتا ہے, وہ حکمت چھوئی ہوتی ہے اس کے اندر, بس نہیں ہوتا, بے فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں کے اوپر جو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی علا فی توحد, علا یعنی کیا, الحمدللہ الذی یعنی ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جو اپنی وحدانیت میں بلند اور بالا ہے نا, اپنی وحدانیت میں بلند اور بالا ہے. یعنی آغازی کہاں سے کیا ہے؟ بلندی سے کیا ہے, بالائی سے کیا ہے, اولیت سے کیا ہے. کہ یاد رکھو جو بات ہوگی اس کے اندر صرف اولیت کی ہوگی, یا خدا اولا ہے یا ہم اولا ہے, یا پھر ہمارے بعد یہ علی اور اولاد علی اولا ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. پھر فرماتے ہیں وَدَّنَا فِي تَفَرُّدِ, وَدَّنَا یعنی دنا کہتے ہیں کعبہ قوسین اور ادنا یعنی قربت کے معنی میں, قریب کے معنی میں ہے. وَدَّنَا فِي تَفَرُّدِ, اور اپنی یکتائی کے بعد بھی وہ ہر ایک بندے کے قریب ہے. یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے قریب نہ ہو. مثلا میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا کسی ایک ہی کے ساتھ ہو سکتا ہوں جو قریب ہوگا ہم سے, اس کے قریب ہے. لیکن اب پتا چلا ہم سب کے قریب تو نہیں ہو سکتے. لیکن خدا وہ ذات والا صفات ہے کہ جو ہر ایک کے قریب ہے. اب یہ الگ بات ہے, کچھ محسوس کرتے ہیں کچھ محسوس نہیں کرتے. جو محسوس کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے در خیبر اکھاڑا ہے, وہ علی وہ اللہ کی قوت سے اکھاڑا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اچھا, یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں پروردگار, ایک چیز مثال دوں تاکہ بات اور اچھے سے واضح ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی ورزش کرتا ہے, جم وغیرہ جاتا ہے, تو ہم لوگ تو فارسی میں کہتے ہیں اس کو نرمش کرنا, ہے نا, نرمش کہتے ہیں. یعنی جس میں انسان اپنے جسم کو ایسا تھکا لے, ایسا نرم کر دے کہ اس کی نسیں وغیرہ جو بالکل ڈھیلی ہو جائیں, تاکہ پھر جب کوئی بھی کام کرے تو ایزلی ہو سکے. آپ ایک دم سے جا کے جم میں جو ہے وہ ڈپس لگائیں یا جو بھی ڈمبلز اٹھائیں تو وہ نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ نقصان کرتا ہے. تو پہلے کیا کرتے ہیں, چکر لگواتے ہیں, اس کا چکر لگواتے ہیں, کداتے ہیں, تاکہ خوب پسینے پسینے ہو جائے, تاکہ اس جو بھی چیز کر رہا ہے اس کے لیے وہ اثر قبول کرنے لگے. یہاں کے اوپر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے, یعنی روحوں کو نرم کر رہے ہیں تاکہ اب جو ہم بات بیان کریں وہ اس کو اچھی طرح ابزور کر لیں اور ابزار کر کے اس بات کو سمجھ سکے. صلوات پڑھ دے محمد محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ, ہے نا. جیسے فرماتے ہیں وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جو ہر ایک چیز کے اوپر جس جو علم رکھتی ہے, احاطہ کیے ہوئے اس کا علم. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ جانتا ہو اللہ جس کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیات ہیں وہ سب اللہ جاننے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وَكُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ, اور جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی معلومات ہیں, جتنے بھی احکامات ہیں, وہ سب اللہ کی ہی جانب پلٹتے ہیں.
یعنی رسول یہاں بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جناب والا، یہ جو ہم یہاں پہ تمہیں روک کر کے اتنی گرمی میں ساری باتیں جو کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا رول نہیں ہے، یہ سارا رول اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی تمہاری ایکٹیویٹیز ہوگی وہ پلٹ کر کے اللہ ہی کی جانب جائے گی۔ اگر تمہاری باتوں کو ایکسپٹ کرتے چلے جاؤ گے تو قسم خدا کی اللہ تمہارے درجات میں بلندی عطا کرتا چلا جائے گا، اور اگر تم اس کو اگنور کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ پست کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے کہتے ہیں کہ باری المسموکات و دحی المدحوات۔ اب یہاں کے اوپر ایک تھوڑی بحث ہے باری اور خالق سے، ہے نا، خالق کے معنی اور باری کے معنی، لیکن پڑھا نہیں ہے اس لیے پھر ہماری بات چھٹ جائے گی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ باری کیوں کہا، خالق کیوں نہیں کہا؟ جبکہ خالق کے معنی پیدا کرنے کے ہے اور باری کے معنی پیدا کرنے کے ہے نا، کہ یہ کون ہے؟ یہ آسمان کا خلق کرنے والا ہے، زمین کا بچھانے والا ہے۔ ہاں، یعنی یہ ساری جو تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں، حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ بتانا، رسول بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جس زمین پر تم کھڑے ہو یہ بھی اللہ ہی کی ہے، اور جو اوپر تمہارے آسمان ہے نا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بات مان کر کے تم اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ اور بہترین مخلوقات میں اپنا شمار کرواؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب یہ بہرحال یہاں سے ہم بات اپنی چھوڑتے ہیں اور اب آتے ہیں ہم خود۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، بات آ گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر رسول نے جو توحید بیان کی ہے وہ توحید تنزیہی ہے، توحید تنزیہی۔ یہ کہتے ہیں کہ توحید تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعطیل اور تشبیہ سے پاک ہو۔ کہتے تو اور سخت ہو گیا۔ توحید تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ کہ توحید تنزیہی کہتے ہیں جو تعطیل اور تشبیہ سے پاک ہو۔ تعطیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ دینا، یہ کہلاتا ہے تعطیل۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کو کسی کی طرح سمجھنا، یہ ہو گیا تشبیہ۔ دونوں حدود سے باہر نکلنے کا نام توحید بتایا گیا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے۔ یعنی نہ تمہارے ذہن میں اللہ جو ہے وہ تمہارے ذہن سے دور ہو اور نہ اللہ کو کسی کے جیسا قرار دو۔ لہٰذا اس میں جتنے بھی اوصاف بیان کیے ہیں پروردگار کے رسول نے، وہ سب کیا ہیں؟ توحید تنزیہی ہیں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ نہ اللہ کو چھوڑو، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نہ اللہ کو چھوڑو اور نہ کسی کی طرح سمجھو، بس چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ علی ہو، اسی طریقے سے ہے کہ نہ علی کو سمجھو اپنی طرح اور نہ علی اور رسول کو اپنی طرح سمجھو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، پھر ایک جملہ جو کہا ہے یہاں پر، ہم نے کہا نا ساری اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اس میں کافی گفتگو ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی اللہ وہ ہے کہ جو ہر آنکھ کو درک کرتا ہے، لیکن ہر آنکھ جو ہے اس کو درک نہیں کرتی ہے۔ ہم درک نہیں کر پاتے ہیں، ہم درک نہیں پاتے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھ میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہے تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم نے یہ نہ سمجھ رہے ہوں، ہم آپ کی آنکھ کے بارے میں نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آنکھوں کی تمام ایکٹیویٹیز اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی خوبصورت سی بات فرمائی یہاں پہ، باتیں تو ساری خوبصورت سی ہیں لیکن جو نکات ہیں وہ ہے، کہتے ہیں کہ خلق ما خلق بلا معونت من احد، یعنی اللہ نے کسی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس میں کسی کی معاونت نہیں لی ہے، کسی کی مدد حاصل نہیں کی ہے۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی یہ تو سبھی جانتے ہیں، آپ بچے سے پوچھئے گا کہ بھائی یہ کس نے بنایا ہے ساری چیزیں، آسمان و زمین کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے۔ کہا کوئی اس میں معاون ہے؟ کہ نہیں بھائی اللہ نے خود ہی بنایا ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے، لیکن یہاں بتانا کیا ہے کہ اللہ نے 1,20,000 کے مجمع میں بتانا یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں کسی کو اپنا معین و مددگار نہیں بنایا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ دیکھو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کی
مدد کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. ہے نا اس میں جیسے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے فرماتے ہیں یمیت و یحیی. خدا کون ہے؟ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. یعنی بتانا یہ رسول کو کہ دیکھو تم جو زندہ ہو وہ اپنی بنا پر نہیں ہو، تمہاری اپنی بنا پہ زندہ نہیں ہو بلکہ اللہ کی بنا پر ہو، اور موت بھی کس کی جانب سے آنا ہے؟ اللہ کی ہی جانب سے آنا ہے. تو لہٰذا تمہیں تیاری اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنی ہے. اب اس میں وضاحت ہے باقاعدہ، بس میں جلدی سے بات کو آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت بیان کر سکوں. پھر فرماتے ہیں کہ یفقر و یغنی، یعنی اللہ وہ ہے کہ جو غنی کرتا ہے اور وہی فقیر بھی کرتا ہے. ہاں مثلا یہ مت سمجھنا کہ وہ غنی ہو گیا ہے تو پھر اس نے اپنی وجہ سے وہ قناعت حاصل کی ہے، اور کوئی فقیر ہے تو وہ اپنے بنا پر فقیر ہو گیا ہے. یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ جو بھی غنی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اگر علی کو ولایت مل رہی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اب یہاں کے اوپر رسول اپنی گفتگو کرتے ہیں. رسول جو ہیں وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں اؤمنو بہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی آسمانی کتب پر ایمان رکھتا ہوں اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رسول ہو کر کے ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں. سامنے والے مطلب کیا بیان کہ جب میں رکھ رہا ہوں تو بے درجہ اولا تم پر رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ میں تو رسولوں سے مل کے آیا ہوں، میری تو ملاقات ہوئی ہے، تم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں لہٰذا تمہیں اطاعت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب یہ بھی جو میں نے کہا نا کہ جو بھی رسول یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں بڑی حساس باتیں ہیں، یہاں بہت حساس، جو بہت کنایتاً میں گزر رہا ہوں یہاں سے. آپ دیکھ فرماتے ہیں اسمع لامرہ واطیع، فرماتے ہیں کہ میں اس کے امر کو سنتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. یعنی بتانا کیا؟ یعنی بتانا یہ کہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اپنا کوئی رول ہے ہی نہیں. یعنی یہ میں اللہ کی جانب سے سنا اور اسی پر ہم نے اطاعت کر دی، بس اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے عزیزو، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں آگے چل کر کے رسول اکرم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب یہاں کے اوپر یہ بات فرماتے ہیں وَأُؤَدِّي مَا أَوْحَى بِهِ إِلَيَّ، یعنی جو بھی پروردگار کی جانب سے وحی ہوئی ان سب کو ہم نے تم تک پہنچایا اور پہنچاتا رہوں گا. ہے نا؟ اب یہاں کے اوپر باقاعدہ وہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ یہاں پہ تائید لی سب سے، میں ہم نے نمازیں پہنچائیں، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، روزے پہنچائے، حج پہنچایا. ایک ایک چیز کا نام اس لیے لیا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت مثلاً جو الیوم کی ہے یہ نماز کے لیے نازل ہوئی، یہ روزے کے لیے نازل ہوئی، یہ حج کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ خطبے میں پہلے سے ہی رسول نے تائید سب سے لے لی ہے. یہ سب تو ہو چکا ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اس سے کامل نہیں ہوتا ہے، کامل اس سے ہوتا ہے جو چیز نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی محمد و آل محمد صلوات. اب دیکھیں وہ آیت کا ترجمہ اپنے لحاظ سے کریں رسول، وہ کون سی آیت ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا. یہ رسول خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ أَبْلَغَ مَا أَنزَلَ إِلَيَّ وَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ، اگر
جو چیز اللہ کی جانب سے ہم پر نازل ہوئی ہے اگر ہم نے اس کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت کو، یعنی میں نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. یعنی رسول اس جملے کو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کو اپنے زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو نہیں پہنچایا تو ہم نے اصلاً رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے. یعنی اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ رسول، وہی وہ بات آ گئی 99 اور 1 والی، کہ 100% کو 99% کو اگنور کر کے 1% کو جو لیا جا رہا ہے، لیکن وہ 1% اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ اس کے بغیر اللہ راضی ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس کے بعد پھر آیت کا ایک جز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ نے ہم سے جو وعدہ لیا ہے کہ ہم لوگوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھیں گے. پھر فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی اب اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. پہلے اپنے رسالت کے نہ ہونے کا اعلان کیا کہ اگر ہم نے اس ابلاغ نہیں کیا، ولایت کا ابلاغ نہیں کیا تو ہم نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. پھر فرمایا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ کیا ہے کہ ہم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب آیت کا ترجمہ، اب آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ. یعنی پہلے نہیں پتا میں بات واضح کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی پہلے شخصاً اس بات کو کہا کہ کار رسالت کو ہم نے انجام ہی نہیں دیا ہے. اب تائید اللہ کی کروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے آیت میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی، بے شک، یعنی انا داخل کیا ہے. یعنی انا جب کسی چیز پر داخل کیا جاتا ہے تو اس میں اندر قوت لانے کے لیے، یعنی اہمیت لانے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے تاکہ بات وزنی ہو جائے. جیسے کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، ہے نا، انا تاکید کے لیے لے کر کے آتے ہیں، شدت کے ساتھ تاکید کے لیے لاتے ہیں. اب رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی، کہ بے شک علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں. تو یہ کون کہلا رہا ہے؟ خود رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ کہلوا رہا ہے؟ پہلے تائید کروا لی کہ بھیا یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. اللہ اپنے کاموں میں کسی کی مدد نہیں لیتا. یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کی مدد کریں، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک پیغمبر ہیں جو اللہ کے باتوں کو تم تک صرف پہنچا رہے ہیں. یہی ہمارا کام ہے. اس صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پھر فرماتے ہیں الامام من بعدی، اور علی کون ہیں؟ امام ہیں، میرے بعد امام ہیں. پھر فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے قسم خدا کی، فرماتے ہیں محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، میری اور علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ اور ہارون کی نسبت خود موسیٰ نے انتخاب کی ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ ان کی جانب سے ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن تم کہو گے کہ موسیٰ اور ہارون کی جو نسبت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے. بس جس طریقے سے اللہ نے وہاں نسبت دی ہے ویسے ہی نسبت یہاں اللہ کی جانب سے ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اور چونکہ آخری خطبہ ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، کیونکہ بتا چکے ہیں کہ عنقریب میں اللہ کے بارگاہ میں جانے والا ہوں، لہٰذا بات بہت سٹیک اور بہت کلیئر ہونی چاہیے. اس کے آگے پھر فرماتے ہیں اللہ انہ لا نبی عبادی، لیکن وہاں نبوت تھی. موسیٰ کے بعد ہارون کو نبی بنایا گیا، لیکن ہمارے بعد علی نبی نہیں ہے. علی نبی نہیں ہے.
یہ بالکل واضح کر دیا. اچھا آپ دیکھیں پھر فرماتے ہیں, دیکھ کیا بات ہے قسم خدا کی, اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یعنی وہ تمہارے ولی ہیں. کون ولی ہیں تمہارے؟ کون ولی ہیں؟ مولا کائنات. مولا کائنات تمہارے ولی ہیں. کس کے بعد ولی ہیں؟ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے, رسول فرماتے ہیں بعد اللہ, اللہ کے بعد ولی ہیں. پھر فرمایا وَرَسُولِهِ, اور اللہ کے رسول کے بعد. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور مولا کائنات ولی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہاں تک بات نہیں چھوڑی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میری سمجھی جائے. اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, وہ ہے کہ وہ اللہ صرف اور صرف اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو ایمان لایا ہو, وہ ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہو, وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. پہلے اپنی بات کہی, پھر کہا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ تو نبی اپنی بات کر رہے ہیں. فوراً ایویڈنس میں کیا لے کر کے آئے؟ قرآن کی وہ آیت لے کر کے آئے جس میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب یہاں پہ ایک بات رک کے کہتے ہیں آپ کی خدمت میں, کہتے ہیں صاحب ولی کے معنی دوست کے ہیں. ولی کے معنی کیا ہیں؟ بس کہتے ہیں دوست کے بھی ہیں. ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں. لیکن یہاں کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے وہ ولایت کہتے ہیں حاکم کو, سرپرست کو. اچھا دیکھیے واقعا خدا بہرحال اللہ کل شیء قدیر ہے, سب چیزوں کو جانتا ہے کہ نہیں, ہمارا علم نہیں جانتا, وہ تو جاننے والا ہے. اب دیکھیے میں مثال دوں, انما, یہ جو انما ہے نا, یہ جب کسی چیز پر انما کو داخل کیا جاتا ہے تو وہ حصر کر دیتا ہے, محصور کر دیتا ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ انما جب کسی چیز پر آتا ہے تو محصور کر دیتا ہے. مثلا اگر یہ دروازہ بند کر دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ اس چار دیواری میں محصور ہیں, نہ آپ باہر نکل سکتے ہیں نہ کوئی اندر آ سکتا ہے. بات واضح ہے نا میری, ہے نا؟ ایک اچھی صلوات پڑھیں محمد والے پر. انما جب داخل ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اسے محصور کر دیتا ہے, نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے. اسی جو معنی انما کا ہوتا ہے کہتے ہیں صرف اور صرف, ہے نا؟ انما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف. جیسے آپ جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہے نا؟ یہ انما داخل ہو گیا یہاں کے پر, یعنی اللہ کا ارادہ ہے صرف اور صرف کسے پاک رکھنے کا؟ بتائیں, ہے اہل بیت کو, اہل بیت کو پاک کرنے کا. دیکھیں انما میں بات کر رہا ہوں ابھی تاکہ اچھے سے اس بات کو جو جوان ہمارے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ دیکھیں خدا نے کتنی خوبصورتی سے بات کو بیان کیا ہے. انما یرید اللہ, یعنی صرف اور صرف اللہ کا ارادہ کس کو پاک رکھنے کا ہے؟ اہل بیت کو, ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرے لوگ بولیں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. یہ لوگ اس سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. بس پتا چلا جہاں جہاں انما لگ جائے تو نہ اس میں کوئی چیز وارد ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے. انما کا مطلب یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو جو پاک کیا ہے اللہ نے صرف کسے پاک کیا؟ اہل بیت کو. اہل بیت کو پاک کیا صرف اللہ نے, صرف اللہ نے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی, صرف اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب والا جو انبیاء ہیں ان کو کس نے پاک کیا؟ بڑی توجہ ہے, دیکھیے بڑی باریکی ہے, نہیں پتا میں بات واضح کر پایا نہیں کر پایا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ.
انما کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا ارادہ کس کا پاک کرنے کا ہے؟ اہل بیت کو. یہ قرآن کی آیت ہے. صرف اور صرف اللہ کسے پاک رکھے گا؟ اہل بیت کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسے پاک کیا؟ صرف دیکھیے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, پاسبلٹی ہی نہیں ہے اصلاً, یعنی انبیاء اس میں نہیں جا سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو کس نے پاک کیا ہے؟ تو جناب والا اللہ نے ان کو پاک کیا, اور انہوں نے تمام جو ہے رسول اور انبیاء کو پاک کیا ہے. تو بس بات واضح ہو گئی میری کہ پتا چلا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت کو پاک کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے کسی اور کو پاک نہیں کیا. یہ بات واضح ہو گئی. اب آتے ہیں انما ولیکم اللہ. دوست کے معنی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تمہارا دوست. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. صرف اور صرف اللہ تمہارا دوست ہے, اور صرف اس میں اسی میں ہی صرف میں چل رہا ہے. صرف اور صرف اللہ تمہارا دوست ہے, صرف اور صرف اس کا رسول تمہارا دوست ہے, اور صرف وہ دوست ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. تو اب ایمان سے بتائیے گا کیا دوسرے دوست ہمارے لیے, یہ میرے لیے چل رہا مسئلہ, یعنی جو دوستی کا مسئلہ چل رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ, یعنی صرف اور صرف اللہ تمہارا دوست ہے, صرف اور صرف رسول تمہارے دوست ہیں, اور صرف وہ تمہارا دوست ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس دوستی میں, یعنی جو دوستی ہے کلی طور پر, اس میں اب کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا, یعنی دوستی کو محدود کر دیا گیا ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دوست کے لیے کہا گیا ہے کہ دوست بنائے جائیں, تو جب دوست کا معنی کیا جائے گا تو صرف 3 ہی دوست نکلیں گے. اللہ دوست ہوگا, رسول دوست ہوگا, اور وہ دوست ہوگا کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ عباس بھائی کیا ہوئے؟ کہ دوست نہیں رہے. حسین بھائی کیا ہوئے؟ کہ دوست نہیں رہے گا. کیوں دوست ہے؟ کہ جناب والا آیت میں تو صرف اللہ دوست ہے, رسول دوست ہے, پر پتا چلا دوستی کا معنی نہیں ہے, یہاں کے اوپر سرپرستی کا معنی ہے, یہاں پر حاکمیت کا معنی ہے, اور صرف اللہ حاکم ہے, رسول حاکم ہے, اور وہ حاکم ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. سوال پڑھ دے محمد وآلہ محمد وآلے محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اچھی ہے نا. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ دوستی محدود ہو جائے گی پھر بھائی, صرف رسول, اللہ رسول, اور ان سے تو باقی دوست کہاں رہیں گے؟ کہ اب تو دوستی میری نہیں تمہاری. کیوں؟ کیونکہ تو دوست یہی ہے خالی, ہے نا. جیسے وہاں صرف اور صرف اللہ نے ان کو پاک کیا تھا, تو جو طہارت صرف کس سے مخصوص ہو گئی؟ اہل بیت سے مخصوص ہے. دوستی کس سے مخصوص ہو جائے گی؟ ان 3 لوگوں سے مخصوص ہو جائے گی, اللہ سے, رسول سے, اور ملائکہ سے. لہذا دوستی کا معنی یہاں نہیں ہے, سرپرستی ہے یہاں پر. سرپرستی, کیونکہ اللہ ہی سرپرست ہے, رسول ہی سرپرست ہے, اور ملائکہ کائنات ہی سرپرست ہیں. باقی یہ سرپرستی ہے جو ہمیں صحیح و غلط کا راستہ بتاتی ہے, جو ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا ہے, کیا جائز ہو کیا ناجائز ہے. عزیزوں, بڑی عجیب بات ہے قسم خدا کی. اب یہاں کے اوپر انما ولیکم اللہ کے بعد یہاں کے اوپر رسول نے اور واضح کر دیا کہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والا وہ کون ہے, اس کو 1,20,000 کے سامنے بیان کر کے رسول فرماتے ہیں علی بن ابی طالب اتا زکاتا وہو راکع. علی بن ابی طالب ہی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی ہے, اور یہی اس کے کون ہیں؟ مصداق ہیں. ہاں, یعنی کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سامنے والا یہ بھی انہوں نے حالت رکوع میں زکات دی, انہوں نے حالت رکوع میں زکات دے دی, پتہ چلا ہم نے بھی دے دی, اس میں ہم بھی آ جائیں گے. کہا نہیں, رسول نے خطبے میں بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہے نا. بہرحال بعض چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں ہم یہاں پر. اب دیکھیے بہت خوبصورت سی بات, بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے رسول نے, یہ بہرحال غور کرنے والی چیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اللہ سوال ہے کائنات میں اللہ کس سے راضی ہوگا؟ ایک سوال ہے کائنات میں اللہ کس سے راضی ہوگا؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے نا بھائی بڑی شخصیت ہے, یہی سب سے بڑے ہیں, یہی اعلیٰ ہیں. تو رسول سے یعنی راضی کس سے ہے اللہ؟ اللہ رسول سے ہی راضی ہوگا اور ہر لحاظ سے راضی, ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مطلب شک شبے گنجائش ہی نہیں کہیں, ہے نا, ہر لحاظ سے راضی ہے. لیکن عجیب بات ہے جو رسول نے فرمائی عزیز, اف, ہلا دینے والی قسم خدا کی, ہلا دینے والی بڑی بات ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کام اگر ہم نہیں کرے تو ہم مجمع عام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. ہے ہم چھپا لے جائیں گے, بچا لے جائیں گے, اتنے لوگوں میں کیوں اپنی عزت بچی رہے, سب تو ہمارا کہنا مانتے, سب تو عزت کر رہے ہیں, لہٰذا ایسی بات کر دیں گے تو کچھ ہو نہ جائے. لیکن مسئلہ یہاں کے اوپر وہ ہے کہ اللہ کہہ رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, لہٰذا رسول فرماتے ہیں لا يرضى الله مني الا ان ابلغ ما انزل الله في حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی رسول اللہ لا یرضی اللہ, اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. بڑی بات فرما دی. اللہ کس سے راضی نہیں ہو رہا ہے؟ رسول خود کہہ رہے ہیں اپنی زبانی بھائی, اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اللہ راضی کب ہوگا اس کو بھی بتایا کہ دیکھو اللہ راضی کیسے ہوگا. جب رسول سے اللہ راضی ہوگا تو اس کی ہی سچویشن کو بتا رہے ہیں کہ ان ابلغا ما انزل اللہ الیہ, یعنی جو چیز اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے اس کو پہنچایا جائے. اور وہ پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے علی کا حق. یعنی 1,20,000 کے مجمع میں بتانا یہ ہے کہ جب رسول سے اللہ راضی نہیں ہوگا تو بغیر علی کی ولایت کے کہاں کس سے راضی ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ یہ بالکل 2-2-4 کی بات ہے عزیزو. تمام مسلمین جتنے بھی ہیں ہمارے برادران, سارے جو محدثین مفسرین, ان سب نے اس ڈیٹیلز کو لکھا ہے عزیزوں. جو ہم جیسے پڑھ رہے ہیں اس ٹائپ سے نہیں ہے, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں مکتوب ہیں ہمارے یہاں, لکھی ہوئی ہیں. اب آپ سوچیں یعنی 1,20,000 کے مجمع میں رسول باقاعدہ اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں کہ راضی کب ہوگا اللہ؟ علی کے حق کو بیان کرنے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ علی کی حقیقت بیان کرتے ہیں ہم لوگ. دنیا دشمن ہے مثلا, لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب نہیں اعتراض کرتے ہیں بھائی, کب تک فضائل پڑھو گے, کب تک ایسا کرو, کب تک ویسا کرو. بھیا رسول نے پڑھے فضائل کمالات, رسول نے, میں نے ابھی شروع میں بیان کیا تھا کہ رسول نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے. یعنی 1.25 گھنٹے میں مولا کائنات کے ان مناقب و فضائل کو, کمالات کو بیان کیا قسم خدا کی, جس سے انسان جو ہے وہ اس یعنی جو مرحلہ فکر ہے وہاں تک پہنچ نہ پائے. یعنی کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ راضی نہیں ہوگا ہم سے جب تک ہم علی کی حق کو نہیں پہنچائیں گے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ قد نصب لکم ولیا و اماما, بے شک اللہ نے ان کو تمہارے لیے ولی اور امام نصب کیا ہے. اب تھوڑی سی گفتگو یہاں بھی کر لیتے ہیں, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ ہے جعلا, ایک لفظ ہے نصبا, ہے نا, توجہ ہے نا آپ کی, جعلا اور نصبا. جعلا کب آتا ہے؟ کہتے ہیں جعلا اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے بنائی جاتی ہے, اسے کہتے بنانا. جعلا کا مطلب قرار دینا, بنانا. نصبا کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ پر رکھنا, بنی ہوئی چیز ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی, بنی ہوئی چیز ہے, وہ صرف رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں نصابہ. جیسے وہاں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلوک للناس اماما, یعنی ہم آپ کو کیا بنائیں گے؟ لوگوں کا امام بنائیں گے. یعنی وہاں پر امام تھے نہیں,
بنایا جا رہا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. تھے نہیں وہاں کے اوپر، بنایا گیا ہے، امتحانات دیے ہیں، اس میں پاس ہوئے ہیں، تب جا کر کے اس مقام پر جا کے فائز ہوئے ہیں جناب ابراہیم. یہاں پر رسول اکرم نے جو جملہ استعمال کیا، جعلہ کا نہیں کیا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ امام بنائے گئے ہیں یا تمہارے لیے ولی بنائے گئے ہیں، بلکہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ قد نصبہ، یعنی ان کو نصب کیا گیا ہے، یہ پہلے سے ہی امام ہے، یہ پہلے سے ہی ولی ہے، بس تمہارے سامنے لا کے بنایا گیا ہے کہ دیکھو انہیں تمہارے سامنے بتایا گیا ہے کہ یہی تمہارے ولی ہیں، یہی تمہارے امام ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وجه الفرج. دیکھا آپ نے، نہیں یہ حساس جو ہے، بہرحال کیا کیا جائے، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہت اچھی گفتگو تھی، زبردست شیرین گفتگو ہے. بس میں نے صرف خالی آپ کو اشارے کنایات کے ذریعے چیزوں کو بتایا. الحمدللہ خدا ہم سب کو اہل بیت کے ولایت سے متمسک رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی اہل بیت کے ولایت سے متمسک رکھے. قسم خدا کی، اس کے علاوہ قسم خدا کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. نہیں عزیز، نہیں. اب دیکھیں جو ایمان کے درجے ہیں نا، درجے جو ایمان کے ہیں وہ بھی علی کی معرفتی والے ہیں. ہاں، جس کو جتنی معرفت ہو گئی اس کو اتنا درجہ مل گیا. یہ سلمان من اہل البیت جو کہا رسول نے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، عجیب قسم خدا کی ہے نا. سلمان ہم اہل بیت میں سے، جبکہ کوئی ربط ہی نہیں اصلاً. ابھی بھیا کوئی ربط نہیں ہے، یہ تو آگے مسلمان ہوئے ہیں بھائی. نہ ابا مسلمان نہ اماں مسلمان، کچھ نہیں، خود بھی مسلمان نہیں تھے، آئے مسلمان ہو گئے. لیکن ایسے مسلمان ہوئے کہ رسول کو کہنا پڑا سلمان من اہل البیت. ابن عباس نے جب پوچھا ہے بھائی سلمان یہ بتاؤ، ہم رشتہ دار ہیں، ہم ناتے دار ہیں، ہماری رشتہ داری ہے، ہمیں ہونا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیا کر دیا کہ تم من اہل البیت بن گئے؟ نماز تم پڑھتے ہو، نماز ہم پڑھتے ہیں، واز تم سنتے ہو، واز ہم سنتے، رسول کے ساتھ تم رہتے ہو، ہم بھی رہتے ہیں، لیکن ایسا تم نے کیا کیا؟ تو جو بات فرمائی سلمان نے وہ قابل غور ہے اور واقعاً اس کے اوپر ہم عمل کریں. کہا کہ ہمیں یہ چیز عطا ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے عطا ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ علی کو پسند کیا ہے، اس کو پسند کر لیا، اور ناپسند علی کو ناپسند کر دیا. پر محمد وآل محمد صلوات. محمد توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے عزیز سب کچھ، سب یہی قسم خدا کی. واقعاً یہ ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی قسم خدا کی نعمت ہے جو ہم کو ایسے ہی مل گئی ہے، نہ کسی مشقت کی، نہ کسی محنت کی، کچھ بھی نہیں. اللہ نے مہربانی کی، ہم کو اتنی بڑی نعمت دے دی. لہٰذا اس نعمت کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے انشکروا لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشکروا لی ولوالدیک، آپ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. میرا شکر کیوں ادا کرو؟ تاکہ تم کو ہم نے ایک شیعہ گھرانہ دیا، محب اہل بیت گھرانہ دیا، عاشق اہل بیت گھرانہ دیا. اور اپنے والدین کا شکریہ اس لیے ادا کرو کیونکہ وہ اس فرش عزا پر تم کو لے کر گیا. جب تم شکم مادر میں تھے تو وہ ماں آتی تھی یہاں پر، یا حسین کرتی تھی، تم اسے سنتے تھے، تم نے وہی تربیت پائی ہے، تمہارا گوشت پوش اسی سے ہی بنا ہے عزیزو. اور پھر تو ہم اس فرش عزا پر کیسے نہ آئیں؟ کیسے نہ آئیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی اور بچے ہوئے نور سے خلق ہیں. جیسے ہمیں درد ہوتا ہے انہیں بھی درد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے اوپر کچھ گزرتی ہے تو وہ ہم سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جو ہم پر گزرتی ہے وہ ان پر گزرتی ہے. اگر ہم بخار کے عالم میں ہوتے ہیں اور درد ہوتا ہے تو امام بھی اس درد کو سہتا ہے کہ ہمارے چاہے. آج ہم آئے ہیں اس فرش عزا پر اس دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کے لیے
کہ جس کے گھر کو کربلا کے میدان میں ویران کر دیا گیا. ہاں عزیزو، کس بات کو بیان کیا جائے؟ یہاں تو صرف اگر کہہ دیا جائے کربلا، جیسے مولا امام حسین جب 2 محرم کو پہنچے ہیں نا، 2 محرم کو جب پہنچے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ رہوار رک گیا وہاں پر، آپ ایڑ دیتے ہیں، بڑھتا نہیں، ایک گھوڑا، ایک رہوار بدلا، دوسرا رہوار بدلا، تیسرا بدلا، جب نہیں بدلا، آگے نہیں بڑھا، تو پھر اطراف کے لوگوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ بھائی اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہر ایک نے الگ نام بتایا. کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینما کہتے ہیں، ایک بوڑھے آدمی نے کہا اس کو کہتے ہیں کرب و بلا. کرب ہی پایا جاتا ہے اس کے اندر اور بلائیں بھی ہیں عزیزو. بس ایک مرتبہ حسین نے اس مٹی کو لیا اور دیکھا اور کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اکبر شہید کیے جائیں گے، جہاں قاسم پامال کیے جائیں گے، جہاں ہمارے خیموں میں آگ لگے گی، یہ وہی جگہ ہے ارے جہاں سے ہمارے اہل حرم کو ارے بے سر و سامان پیادہ روی کرائی جائے گی. ہاں عزیزو، یہ اسارت کے ایام چل رہے ہیں، اسیری کے ایام چل رہے ہیں. سخت ترین ایام عزیزو یہی ہیں، سخت ترین ایام یہی ہیں. روایت میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین السلام سے جب مولا رسول اکرم کہہ رہے تھے کہ بیٹا کربلا جو واقع ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی کہ تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، تمہیں قاسم کی لاش کو پامال کیا جائے گا. ساری مصائب کو رسول بیان کر رہے ہیں اور امام حسین سن رہے ہیں کہ ہاں ہم دین کے خاطر اس کو کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے. لیکن رسول نے ایک بار سر کو جھکا لیا، رسول نے سر کو جھکا لیا. اب حسین نے سر کو اٹھا لیا اور اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. کہا نانا بات کیا ہے؟ اب چپ ہو گئے، کچھ اور رہ گیا ہے. کہا حسین اب جو کہوں گا تمہیں تحمل کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا. حسین نے ہاتھ جوڑ کہا کہ علی اصغر کی شہادت سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں اس سے بڑھ کر ہے. کہا وہ کیا ہے؟ ارے کہا تمہاری بہنوں کی چادریں چھینی جائے گی، انہیں کشا کشا گھمایا جائے گا. ارے ابھی حسین جو تمام مصائب سن رہے تھے اصلاً کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی زینب کی چادر کی بات آئی حسین کے جسم میں ارے لفظری آنا شروع ہو گئی. حسین کا جب کانپنے لگا. تاریخ نے کہا ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو نانا کے زانو پر رکھ کے کہتے اے نانا ارے کیا میرے زندگی میں ہوگا یا میری شہادت کے بعد؟ ارے رسول فرماتے حسین تمہاری شہادت کے بعد ہوگا. بس یہ آخری کلام ہے. زحمت تمام ہو گئی. جب یہ امام سجاد سے پوچھا گیا اے مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. تو پوچھنے والے نے کہا مولا کربلا میں کیوں نہیں ہوئی؟ کربلا سخت ترین تھا، آپ کے بابا شہید کیے گئے، آپ کے بھائی شہید کیے گئے ہیں، سب کو شہید کیا گیا. کس بے دردی شہید کیا گیا؟ کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ارے شام ارے ہمارے اہل حرم کو روکا گیا، آئینہ بندی کرائی گئی کہ کوئی اگر ایسے نہیں دیکھ سکتا ہے آئینے کے ذریعے دیکھے. بس ایسا لگ رہا تھا ارے زمین پھٹ جائے اور سجاد اس میں سما جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بردگارہ حق علی محمد میرے اللہ اس عمل خیر قبول فرما. ان آنسوں کے ذریعے اور اس فرش عزا کے ذریعے ہم سب کے تمام مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علیم دکھا عنایت فرما. اے میرے اللہ بحق محمد و آل محمد
دعا میں دعا ہے پروردگار ان الہی امین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ان نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ہمیں نسلوں کو معرفت قرآن معرفت اہل بیت سے آراستہ فرما۔ اے میرے اللہ دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوانسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی بس سفر ختم ہوا یہی مقتل ہے میرا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا غاز سن کے زہرا کی بکا جان چلی جاتی ہے اس زمین سے تو میرے خون کی بو آتی ہے ماں کی آتی ہے صدا دل بھی کہتا ہے میرا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو اپنی منزل سے کہیں آگے نہیں جانا ہے ہم کو سجاد نے بھائی یہی دفنانا ہے روٹی بہنوں سے ہمیں یہی ہونا ہے جدا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو سونگ کر خاک کو ایسی ہوئی رقطاری ان للہ ہوا شہ کے لبوں پر جاری سجدہ شکر کیا ملک بھائی سے کہا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو غازی آ گئی کرب و بلا قافلہ روکو یہ زمیں پاؤں پکڑتی ہے میری رک جاؤ سر کھلے آئے تھے جبریل ابھی رک جاؤ اے
سکینہ کے چچا آ گیا میرے خدا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا غازی دیکھو اے چاند مجھے ایسے ہی خم ہونا ہے اس طرح پہ میرا بازو قلم ہونا ہے خون میں ڈوبے گا یہاں ایک بھتیجی کا چچا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو ایک وہ دن تھا تکلم کے علی کی بیٹی دردہ 11 محرم کو یہاں سے جو چلی روکے دیتی تھی صدا دختر شیر خدا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو 6 مہینے سے سفر میں ہے مسلسل اصغر کان میں کہے دے کوئی آ گیا اب آخری گھر تیر کھائے گا یہاں یہ میرا ماغل کا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو قافلہ روکو غازی ارے مقتل عشق کی جو مانگے وہ قیمت دے دو یہ زمین نام پہ ہم شکل پیمبر کی لو ارے کون بستا ہے یہاں پوچھ لو جا کے ذرا قافلہ روکو غازی مقتل عشق کی جو مانگے وہ قیمت دے دو کہ زمین نام پہ ہم شکل پیمبر کی لو کون بستا ہے یہاں پوچھ لو جا کے ذرا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو نام تم کرنا رقم سارے عزاداروں کے اس جگہ آئیں گے اب قافلے زواروں کے میرا ماتم ہوگا آئیں گے لے عزا قافلہ روکو غازی آ گئی کربلا قافلہ روکو غازی آ گئی
اور محمد والے محمد صلی اللہ متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. صلوات.